سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سگریٹ شروع ہی نہ کی جائے، کیونکہ سگریٹ کو شروع کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کیا سگریٹ چھوڑنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ میرے پاس کئی ایسے مریض ہیں جو کہ پچھلے 30 سال سے سگریٹ پیتے تھے، 40 سال سے سگریٹ پیتے تھے، لیکن جب ان کو صحیح پتہ چلا نقصانات کا، انہوں نے قوت ارادی کی، اور چند ہفتوں کی بات ہے، چند ہفتوں تک انسان اگر اپنی قوت ارادی پہ قائم رکھے تو پھر سگریٹ نوشی چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو کہ سگریٹ نوشی چھوڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نکوٹین چیونگ گم ہے، وہ جب سگریٹ انسان چھوڑتا ہے تو ایک طرح سے وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، نشے کے جو ہے اس کی طلب ہوتی ہے، اس طلب کو کم کرنے کے لیے نکوٹین چیونگ گم ہے، نکوٹین کے پیچز ہیں، اور نکوٹین کے اسپرے تو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن وہ مدد کر سکتے ہیں سگریٹ چھوڑنے میں۔ آئیے میں آپ کو کینسر کے کچھ مریضوں کے ایکس رے آپ کو دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو واضح ہوگا کہ کینسر کیسے پھیلتا ہے۔ یہ ایک ایسے مریض کا کینسر ہے جس کی عمر 50 سال ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کینسر جناب 60، 70، 80 سال کی عمر میں ہوگا۔ یہ شخص بھی سگریٹ جو ہے اس نے شروع کی تھی پینی تقریباً 15-16 سال کی عمر میں، اور مجھے آج تک یاد ہے یہ چند مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اس کا کینسر اتنا پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ جو کینسر ہے یہ ان کا سیدھا پھیپڑا ہے جس میں ہوا جا رہی ہے، اس پھیپڑے کے اندر ہوا نہیں جا رہی، اس لیے کہ یہاں پہ کینسر بلاک کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب فردر ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان کا کینسر ان آپریبل تھا، یعنی آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، اور تقریباً تشخیص کے چند ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، یہ ایک ایسے شخص کا پھیپڑا ہے جس کو کینسر تھا، اور ہم نے آپریشن کر کے یہ پھیپڑا جو ہے نکال دیا، لیکن آپ کو میں صرف دکھانا چاہوں گا کہ سگریٹ کے اثرات جو پھیپڑے پہ کتنے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو کالے کالے دھبے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے سگریٹ کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے، یہ دوسری طرف سے اسی پھیپڑے کا ایک حصہ ہے جہاں پہ سگریٹ نوشی کے اثرات واضح ہیں۔ یہ جو کالے رنگ کا ایک دھبے ہیں یہ سارے سگریٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح انسان جب سگریٹ پیتا رہتا ہے تو پھیپڑے آہستہ آہستہ اسی طرح سے کالے ہو جاتے ہیں، اور یہ اس سگریٹ کی وجہ سے یہ کینسر ہو گیا ہے۔ جانوروں سے حاصل شدہ جمی ہوئی چربی، اصلی گھی، مکھن، مارجرین، دودھ کی ملائی وغیرہ سے نہ صرف دل کی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں بلکہ کینسر کا مرض بھی پروان چڑھتا ہے۔ مثلاً بڑی آنت کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، مردوں میں پروسٹیٹ یا غدود کا کینسر، اور خواتین میں سینے کا یا بریسٹ کینسر۔ کینسر سے محفوظ رکھنے والی غذائیں یہ ہیں: پکے ہوئے ٹماٹر، لہسن، پھول گوبھی، سویابین، لال انگور، گاجر، سبز چائے، مختلف سبزیاں، دالیں، اناج، مختلف پھل، مچھلی، پھلیاں وغیرہ۔ دن میں تقریباً 5 مرتبہ پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے، اور تقریباً 6 مرتبہ اناج اور دالیں۔ آپ اسی مقدار کو دن میں 3 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض تیلوں کو بعضوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ ان میں کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کم ہوتے ہیں، مثلاً کنولا کا تیل، زیتون کا تیل وغیرہ۔ ہمارے ملک میں منہ کا کینسر بہت عام ہے۔ اس کی وجہ ہے پان چھالیا اور سونف سپاری کا بڑھتا ہوا استعمال۔ سونف سپاری کے پیکٹ بچوں تک میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے استعمال سے منہ کے نرم حصوں میں مستقل رگڑ لگتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کینسر بن جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر ریاض قریشی صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے مریضوں سے آئے دن ملتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق آغا خان ہسپتال سے ہے، جہاں وہ منہ اور جگرے کے ماہر سرجن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں منہ اور حلق کا کینسر کتنا عام ہے؟ پاکستان کے اندر پہلے 3 کینسر میں سے ایک کینسر یہ منہ کا آتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو پان چھالیا، اور چھالیا خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ تمباکو کا منہ میں چبانا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا گٹکا بھی کینسر پیدا کرتا ہے منہ میں؟ اس سے سب سے پہلی صورتحال تو پیدا ہوتی ہے منہ کا بند ہونا شروع ہو جانا، اور جس کو ہم سب میوکس فائبروسس کا نام دیتے ہیں، اور اس کے اندر صورتحال اس طرح سے ہوتی ہے کہ منہ کے اندر کی جلد سخت ہوتی چلی جاتی ہے، اور منہ کا جو الاسٹسٹی یعنی کہ لچک جو منہ کے جلد کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اور بہت ایکسٹریم ایگزامپل ہے جس کے نا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا منہ بالکل ہی بند ہو چکا ہے۔ یہ بالکل اپنا قطعی منہ باوجود انتہائی کوشش کے نہیں کھول پا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے پان چھالیا کے استعمال سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کینسر کی پہچان کیا ہے، یعنی ہم کیسے پہچانیں کہ منہ میں یہ جو چیز ہے یہ کینسر ہے؟ سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ منہ میں کوئی بھی چھالا ہو جائے،
اور وہ 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم لے اب ہیل ہونے میں یا ٹھیک ہو جانے میں، تو اس کو ہمیشہ احتیاط سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں زیادہ بڑھ تو نہیں رہا ہے، اور اس کے لیے ضرور ایک مستند ڈاکٹر سے دکھا دینا چاہیے اس کو. اور اس کے علاوہ ایک گمڑے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اٹھا ہوا حصہ. اس کے علاوہ جو ہے جو مسوڑوں کا جو کینسر دکھائی دیتا ہے وہ بڑھے ہوئے مسوڑوں کی طرح لگتا ہے، اور اس کے اندر درد کی شدت نہیں ہوتی. ایک اس میں سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا اثر آپ کو دکھائی دے گا یا چھالا، اس کے لحاظ سے درد کی شدت نہیں ہوگی، اور یہ کافی بڑی پہچان ہے کینسر کے ہونے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ آپ پان اور چھالیہ اور گٹکے اور سگریٹ کا استعمال نہ کریں. لیکن اگر آپ کو جو ہے پھر بھی کچھ ایسے اجزاء کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کو چبانا ہی ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیکٹنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ چنگم چبا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً کہ آپ پان چھالیہ. کینسر سے بچاؤ کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے: شراب نوشی، سگریٹ نوشی، پان چھالیہ یا سپاری، چربی والا گوشت، مکھن، مارجرین اور اچھی گھی. کینسر سے محفوظ رکھنے والی غذائیں: ٹماٹر، لہسن، پھول گوبھی، سویابین، لال انگور، گاجر، سبز چائے، دیگر سبزیاں، دالیں، اناج، مختلف پھل، مچھلی، پھلیاں، بیجوں سے حاصل شدہ تیل، کنولا، زیتون وغیرہ. ہمیں امید ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے آپ اپنے آپ کو کئی طرح کے کینسر سے ایک حد تک محفوظ رکھ سکیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، خوش رہیے اور صحت مند رہیے. خدا حافظ. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سیزنز کنولا کوکنگ آئل بنانے والوں کی جانب سے پیش کیا گیا.